تاجدار ختم نبوت پیچھے تک سب ہاتھ اٹھائیں تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون وقال تعالی فی مقام آخر یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معاہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب مل کے درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه سبحان اللہ کی ایک آواز پیچھے سے آ رہی ہے اس کا مطلب بیک پہ بندے مضبوط ہو تو ٹھیک ہوتا ہے میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں اور ایوارڈ یافتہ نعت پڑھ رہا ہوں اور آستانہ عالیہ بارو شریف پر آنے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ نعت ہے جو آپ کو اور میرے کریم لجپال نبی نے خود صاحب نعت نے خواب میں آ کے سماعت بھی فرمائی ہاتھ پھیر کے شفا بھی عطا فرمائی انعام میں چادر بھی عطا فرمائی چادر صبح بستر پہ موجود تھی چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں اس لیے اس نعت کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف ہے پھر بھی سبحان اللہ اس لیول کی نہیں آئی مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں میں کیوں آ گیا ہوں اب میں تو آتا رہوں گا آپ بولیں یا نہ بولیں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں اگر نہ آتا تو شاید مجھے پچھتاوا ہوتا اب تو میں نے بار بار آنا ہے جب بھی گزرنا ہے آنا ہے زیارت کے لیے آنا ہے خطاب سننے کے لیے آنا ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ میں پھر پڑھنے لگا ہوں منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم وہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم اور یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں اس پر صرف وہ سبحان اللہ کہے گا جو 24 کیرٹ کا سنی ہوگا ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر سبحان اللہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم صدیق سے حسن و کمال محمد است
فاروق جس نے بابا جی امیر المجاہدین سے یہ شعر سنا ہوا ہے نا وہ محبت سے سبحان اللہ کہے گا. صدیق اکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ابو بکر ہمچو کعبہ، ابو بکر ہمچو کعبہ. یہ یہاں بارو شریف میں بیٹھنے والوں جن کو حضور داتا گنج بخش فیض عالم کے مزار پر حاضری نصیب ہوئی ہے نا، یہ شعر حضور فیض عالم کے مزار کے ماتھے کا جھومر ہے اور خواجہ غریب نواز کا کہا ہوا ہے. ابو بکر ہمچو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبرش، چراغ و مسجد و محراب و منبر، چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوستدار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر رونق افروز انتہائی عزت و احترام کے لائق علمی، روحانی، ادبی شخصیات، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، علماء کرام، قائدین اہل سنت، زعماء ملت، خصوصاً آج کی اس عظیم و شان تاریخی کانفرنس کے میزبان مکرم خواجہ خواجگان، پیر طریقت، رہبر شریعت، پروردہ آغوش ولایت، سراپہ اخلاص و محبت، عالم بعمل، عالم ربانی، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر خواجہ محمد حسن صاحب بارہویں دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بارو شریف اور پنڈال کے اندر تشریف فرما پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، اس مرکز علم و عرفان میں، اس منبع فیوز و برکات میں، اس مصدر خیرات میں اور مخزن حسنات میں، ابھی آپ سنیں میں پھر دہرا دیتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے شاید ان کو بھی پسند آ جائے. میں نے عرض کیا اس مرکز علم و عرفان، منبع فیوز و برکات، مصدر خیرات، مخزن حسنات، آستانہ عالیہ بارو شریف، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ پیر سواک شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، خطیب پاکستان علامہ محمد طاہر تبسم صاحب قادری. آپ نے بابا جی فرماتے تھے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کہ نعرے صرف مالکان دے ہوندے نے، نوکران دے نعرے نہیں ہوندے. وہ ایک گل تے دس گیا نا، اس واسطے گل تے ہن پکا لو نا. جڑا بندہ اپنے نعرے لواندا رہندا ہے، اکھ بند ہوندی ہے، اودے نعرے بند ہو جاندے نے. جڑا مالکان دے نعرے لواندا ہے نا، اکھ بند ہوندی ہے، پھیڑی تے اودے نعرے لگن دی چس آندی ہے نا. ٹھیک ہے نا، اس واسطے نعرے صرف انہاں دے. تو آپ ظاہر عزیز ہیں، نام بھی طاہر عزیز ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا اقبال بلند کرے. میں ذکر کر رہا ہوں کہ جس طرح بھی قبلہ شاہ جی نے بڑا ولولہ انگیز خطاب فرمایا، اور ظاہر بات ہے اس خطاب کے بعد پھر آنے والے مہمان کے لیے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے کہ ساتویں آسمان سے اوپر آگے بندہ جائے تو کدھر جائے. جس لیول پہ جا کے چلے گئے تھے، پہلے بھی حیدرآباد بھی انہوں نے امتحان میں مجھے ڈالا تھا،
تو بمشکل میں وہاں سے عزت بچا کے آیا تھا. آج بارو شریف بھی یہی ہوا ہے. تو سدرۃ المنتہا بھی باقی ہے تو وہ جبریل کا مقام ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا نا میری پہلی حاضری ہے اور پہلی حاضری میں غلطیاں بھی ہو جائیں نا تو پھر بھی معافی مل جاتی ہے. مطلب ہے کچا پکا سبق بھی سناواں گا, امید ہے قبول فرما لو گے. اور میں اللہ کی قسم ہے یہاں آ کے میں نے خطاب کا ارادہ بالکل کینسل کر دیا. میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں خطیب بن کے آیا ہوں یا مولوی بن کے آیا ہوں. جب میں نے یہاں فقیروں کو دیکھا نا میں کہ یہاں خطیب بن کے آنے میں چس نہیں ہے, یہاں کا فقیر بن کے آنے میں چس ہے. یہاں کے فقیر جو یہاں صحیح معنوں میں فقیر کا لفظ اگر مجھے سمجھ آیا ہے نا تو وہ یہاں مزہ آیا ہے. اس لیے اب سنیے. اور مولوی صاحب نے شاید اب یہ کیا ہوا, یہ کس کی سازش تھی کہ مجھے جو وہ بھیجا گیا شیڈول تو میرے نام کے آگے لکھا ہوا تھا اعلیٰ حضرت کی شخصیت, کہ یہ آپ نے بیان کر رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر حضرت نے جو بیان کر دیا ہے پیچھے رہ کیا گیا. میں بات کر سکتا ہوں ادھر ادھر کی, طرز تکلم انداز بدل دیتا ہے میر, ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. ہم بھی محمد رضا کے نوکر ہیں, بلکہ ہم یہ کہو کہ محمد رضا کے سچے نوکر باب رضوی کے شاگرد ہیں. سمجھ آ کی بات کر سکتے ہیں. لیکن اب میں نے موضوع تھوڑا اچھا بولو یار. ایک منٹ میرا بیٹا, ایک منٹ میں موقع دینا. یہ نعرہ دوبارہ لواوے گا بچہ. صرف ایک گل یاد رکھو کہ تمہیں پتا نا بابا جی یہ کہتے ہوندے سن کہ پترو تسی میری قبر تے بھی آ کے نعرہ لاؤ گے تو میں قبر ہی چھو جواب دیواں گا. تاجدار ختم نبوت اور آستانہ عالیہ بارو شریف سے ہمارا پیار ہی بابا رضوی کی وجہ سے. سمجھ آئیے نا. اس سے پہلے مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی وجہ سے میں نے حضرت خواجہ فقیر محمد بارگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا شرف بھی پایا ہے. اور پھر اب میں نے جب خواجہ صاحب کو جامعہ نظامیہ شیخو پورہ میں بھی کئی جگہ زیارت ملاقات ہوئی, اب اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ آستانہ کیسا ہوتا ہے تو ہم بلا جھجک کہہ سکتے ہیں بارو شریف جیسا ہوتا ہے. اگر کوئی ادھر ادھر نہ جاؤ, کوئی پوچھے کہ آستانہ کیسا ہوتا ہے, ہم کہیں گے بارو شریف جیسا ہوتا ہے. کردوغلوؤں کو چھوڑو, کردوغلوؤں کو چھوڑو, منافقوں کو, بھائیوانوں کو, بکاؤ والوں کو. اگر کوئی پوچھے کہ جناب پیر طریقت کیا ہوتا ہے, کہنا خواجہ حسن بارگی جیسا ہوتا ہے. اور کہنا نبوی مشن کا علم بردار آستانہ کون سا ہوتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارو شریف جا کے دیکھ لو, مصطفیٰ کا مشن تمہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آئے گا. وہ نعرہ محبت سے لگا دیتا کہ میں بات شروع کروں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حقیقت یہ ہے کہ آج جو میں نے آیا کریم آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7. اس وقت اس کا ترجمہ آپ جانتے ہیں, اہل علم ہیں, صاحبان فکر ہیں اور تربیت یافتہ لوگ ہیں, پڑھے لکھے آستانے کے پڑھے لکھے مرید ہو, سچے لوگوں کے پاس بیٹھنے والے ہو. میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, فرمایا حشر کا دہاڑا ہوگا نا تو کچھ چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی. بولو یار, بولو یار. نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں کیوں اتنا مچلا ہوا ہوں یہاں, اتنا خوش کیوں ہوا ہوں. اور پیر وہ نہیں ہوتا جو صرف یونیفارم پہنائے, یہ رنگ پہن لو, یہ رنگ پہن لو, اتنے کونوں والی ٹوپی, اتنے رنگ, سترنگیا دوپٹہ. پیر وہ نہیں ہوتا جو یونیفارم پہنا ہے, پیر وہ ہوتا ہے جو مدینے والے کا غلام بنا ہے. پیر وہ نہیں جو صرف لباسوں کو سنوارے, پیر وہ ہوتا ہے جو لباسوں کو بھی سنوارے, دلوں کو بھی دکھارے. اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, کچھ چہروں پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی, کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے. چہرے کن کے سیاہ ہوں گے, کن کے چمک رہے ہوں گے. حوالہ جات اپنی جگہ,
تفسیر در منصور ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 291 ہے۔ میرے نبی کے 3 جلیل اور قدر صحابہ روایت کرنے والے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اور آپ جانتے ہیں یہ صحابہ اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر گیس کو دخل نہیں ہے، اندازے کا دخل نہیں ہے، قیاس سے یہ بات کی نہیں جا سکتی، یہ بات سما پر موقوف ہے، توقیفی ہے۔ تو توقیفی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مصطفیٰ سے سن کے کہا ہے۔ اب میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا چند دن پہلے کی بات ہے، اور میں گفتگو کرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچانا، میں نے کہا تفسیر در منصور دوسری جلد صفحہ نمبر 291 3 صحابہ، خواجہ صاحب تشریف فرمائے، ان کی طرح کا ایک چمکتے ہوئے چہرے والا بزرگ بیٹھا تھا، اس نے مجھ کو کھڑا ہو گیا، کونے پہ چیئر پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا مولوی صاحب ایڈا اوکھا کام کیوں بنایا ہویا جی، ایڈے حوالے دے رہے ہو کہ قیامت والے دن کنہ دے چہرے چمکنے ہون گے تے کنہ دے چہرے کالے سیاہ ہون گے، یہ گل تے میں نہیں دس سکنا۔ میں کہ بابا جی دس دیو کم آسان ہو جائے گا، پہلا نیڑے ہو جائے گا، میں تقریر چھڑ کے نکل جاواں گا، دسو بابا جی۔ بابا کھڑے ہو کے کہنے لگا مولوی صاحب جنہ دے چہرے ایتھے چمک رہے نے انہاں دے ہی حشر دے دیہاڑے چمک دے ہون گے۔ یہ دیکھ لو یار، دیکھ لو جن کے چہرے یہاں چمک رہے ہیں، بات رنگ کی نہ سمجھنا، اللہ کی قسم ہے، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، مصطفیٰ کا نوکر ہو، مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہو، مصطفیٰ کے صحابہ کا نوکر ہو، ولیوں کا نوکر ہو، اس کا رنگ کالا بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی چہرے پہ رونق ملالی ہوتی ہے، پھر بھی چہرے پہ رونق ملالی ہوتی ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اچھا ہوں تسی بولو گے، اگلی گل میں کراں گا، میں روکاں گا، تسی بولو گے، میں یقین ہے تسی بولو گے، مصطفیٰ والوں کے سٹیج والوں کو متوجہ کر کے کہتا ہوں، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ وہ انداز پتہ ہے کون سے ہوں گے؟ وہ بابا جی بتا گئے ہیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ہمارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت۔ یہ رکھانا یاد پیچھے، مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ بابا جی کے مجاہد کھڑے ہو اور میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، وہ انداز تھوڑا اونچا بولے، تھوڑا اونچا بولے، من سبا نبیان، من سبا نبیان، یہ ماذ نعرہ نہیں ہے، یہ یہاں سے اٹھنے والا، یہاں سے جانے والا وہ پیغام ہے جو عالم کفر پر زلزلہ برپا کر دیتا ہے۔ من سبا نبیان، پھر بولو من سبا نبیان، من سبا نبیان اور من سبا نبیان۔ آج بابا جی کی روح راضی ہوگی، بابا جی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب، واہ واہ واہ، سلامت راضی تہاڈی بھی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ وہ اب میں سفیر عشق رسول حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب نقشبندی اور بابا جی کا رنگ میں نظر آتا ہے۔ بہرحال ہم نے بھی بابا جی کے جوڑے سیدھے کیے ہیں۔ 1990 میں پہلی کلاس میں نے بابا جی سے پڑھی، 1990 میں صرف کی کلاس، اور 17 سال بابا جی کے ساتھ پڑھانے کا شرف ملا مجھے پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے میں، جامعہ نظامیہ رضویہ میں، اور بابا جی کے ساتھ بیٹھنے کا جو اعزاز ہے نا، میں نے بے شمار جگہ پہ کہا ہے، اور لوگوں
میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے کانوں سے سنو گے کہ لوگ اس بات پہ فخر کیا کریں گے کہ ہم نے خادم حسین رضوی کا دور دیکھا ہے، اور جو کہے گا میں بابا جی کے زمانے کا ہوں، لوگ اس کے کپڑے چوما کریں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی اور نہیں ہے، آج لوگ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، رسوا ہوتے پھر رہے ہیں، جن کو کل تک سر پہ اٹھایا جاتا تھا، جن کے نعرے لگائے جاتے تھے، آج ان کو دیکھ کے لوگ رخ پھیر لیتے ہیں اور وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سنیوں کے لیے بڑا کام کیا۔ میں نے کہا جب تم نے کام کیا تھا، سنیوں نے بھی تمہارے نعرے لگائے تھے، جب تم نے سنیت سے غداری کی ہے تو ہمارا ایک ہی ماٹو ہے جو بابا بھی بتا کے گئے ہیں، بہت سادہ سا ہے کوثر، اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ دو باتیں یاد رکھو، بابا جی کسی بڑے آستانے کے جسم و چراغ نہیں تھے، بابا جی کسی بڑے پیر کے بیٹے نہیں تھے، شیخ الحدیث کے فرزند نہیں تھے، بابا جی کسی جاگیردار کے بیٹے نہیں تھے، بابا جی عام ایک مسجد کے خطیب تھے، امام تھے، مسجد مدرسے کے مدرس تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ امت کی آنکھ کا تارا بن گئے اور دنیا کو بتا گئے بات خادم حسین رضوی کی نہیں، وہ تو سمبولک ہے، جو نبی کی عزت کا پہرے دار بن جائے گا، دنیا اس کی نوکر بن جائے گی، نوکر بن جائے گی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک